یہ موضوع گفتگو انشاءاللہ رہے گا۔ میرے محترم سامعین، میں نے آج دن کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کائنات کی روح رواں، یعنی اگر آپ بالکل تمہیدی مرحلے میں ہوں اور 5 سے 10 منٹ میری تمہید ہوگی تاکہ موضوع مزید واضح ہو جائے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس پوری روح زمین پہ، پوری کائنات میں انسان اشرف المخلوق ہے، تو جو ہے ہمارے بنیادی طور پہ جو عقائد ہے جسے آپ اصول دین سے تعبیر کریں، اصول دین کتنے ہیں جی؟ تھوڑا سا بولے میرے جو عزیز ہیں۔ 5۔ پہلا توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اور یہ میں اپنے حسین کو سلام نہ کروں کہ یہ مجلس حسین ہے، اس میں ذکر توحید بھی ہوتا ہے، ذکر نبوت بھی ہوتا ہے، ذکر رسالت بھی ہوتا ہے۔ آپ موضوع کوئی بھی رکھ لیں لیکن عنوان مجلس حسین ہے۔ توجہ چاہیے گا۔ اب ہمارے اس عشرے میں یہی موضوع رہے گا کہ کربلا آئینہ سیرت مصطفیٰ۔ اب میرے محترم سامعین، انسان کے جو بنیادی عقائد ہیں جسے ہم اصول دین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یاد بھی کرواتے ہیں، ان اصول دین میں بھی اگر آپ اس میں بھی بنیادی عقیدہ تلاش کرنا چاہیں تو وہ کون سا ہوگا؟ توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ اصول دین میں بھی بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آخری بندے تک۔ اصول دین 5، ان 5 اصول دین میں بھی بنیادی عقیدہ توحید ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے کہ اس اللہ کی ذات ایک ہے، اس کی ذات جہاں ایک ہے وہاں وہ عادل بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو دوسرا عقیدہ ہے توحید عدل، جب توحید کے قائل ہو جائیں تو عدل خود بخود ہی ذہن میں سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو خدا عادل ہے، جو ظالم نہیں ہے۔ اچھا جی، نبوت اور امامت اور قیامت یہ کیا ہوا؟ میرے محترم سامعین، اللہ کی ذات، چونکہ وہ ذات ہے، وہ ایک ذات ہے، قانون اسی نے بنایا، انسان کا خالق وہ ہے، تو اس نے اپنی پہچان کے لیے، اپنے قوانین کے ابلاغ کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے توحید کا تقاضا یہ تھا کہ وہ نبوت کو بھیجے۔ توجہ چاہوں گا، اب جب نبوت اپنے آخری مرحلے میں آئی تو اللہ نے اسی ہدایت کا دوسرا نظام امامت کو قرار دیا۔ توجہ چاہوں گا، اب ہمارا 5واں عقیدہ ہے معاد یا قیامت۔ تو میرے محترم سامعین، قیامت در واقع اللہ کی عدالت کا مظہر ہے، جہاں اس اللہ کی عدالت اجرا ہوگی اس مقام کا نام قیامت ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بھی اس کا تعلق بھی ذات پروردگار سے ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ان کل عقائد میں اگر بنیادی عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے۔ توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی گفتگو وزنی ہوگی لیکن آپ نے سمجھنی ہے۔ اب میرے محترم سامعین، اب یہ توحید ہے کیا؟ بہت انتہائی آسان و سادہ انداز میں توحید یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، وہ اللہ اپنی صفات میں ایک ہے۔ صفات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ خالق بھی ہے، وہ اللہ مالک بھی ہے، وہ اللہ رازق بھی ہے، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ توجہ، اس کا کوئی خالق نہیں، وہ سب کا خالق ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب میرے محترم سامعین، خالقیت کا مطلب کیا ہے؟ خالقیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے وجود میں نگاہ دوڑاؤں
تو میرا کوئی خالق نہیں ہے، اگر ہے تو وہ اللہ ہے۔ میں اگر پوری کائنات کو دیکھوں تو اس کائنات کا کوئی خالق نہیں سوائے اللہ کے۔ اب میرے محترم سامعین، ہم خالق اسے مانتے ہیں جو عالم بھی ہو، جو حکیم بھی ہو، جو حکمت والا ہو، جس کے کام میں حکمت پوشیدہ ہو، ہم اسے خالق مانتے ہیں۔ تو جو چاہوں گا، ہم اللہ کو موجد نہیں کہتے، انتہائی باریک مرحلہ ہے۔ ہم اللہ کو موجد نہیں کہتے، موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والے کو۔ ایجاد کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہوائی جہاز کسی نے ایجاد کیا، یہ برقیات، برق، بجلی کسی نے ایجاد کر دی، لیکن میرے محترم سامعین، ایجاد کے لیے پہلے کوئی ماڈل ہوتا ہے، لیکن خلق وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی پہلے نمونہ نہ ہو، جہاں ماڈل نہ ہو، جہاں کوئی سمپل نہ ہو۔ جو بغیر سمپل کے مخلوق کو بہترین انداز میں خلق کرے وہ اللہ ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد والے اللہ موجد نہیں، اللہ خالق ہے۔ اب میرے محترم سامعین، خالق کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ یہ سمجھا جاتا ہے توحید بڑا خشک مضمون ہے۔ نہیں میرے محترم سامعین، اس حسین نے جس نے کربلا وفا کی، خدا کی قسم دعائے عرفہ کے جملے پڑھے، انسان کی معراج ہوتی ہے کہ حسین نے اپنے خالق کو کیسے تعارف کروایا۔ توجہ چاہوں گا، اس حسین نے اپنے خالق کو کیسے تعارف کروایا۔ اور میرے محترم سامعین، پھر میرے مولا علی کا نہج البلاغہ دیکھ لے کہ میرے مولا نے توحید کیسے بیان کی۔ علی کا خطبہ اول ہے تو اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی تعریف سے، اللہ کی حمد سے، اللہ کی توحید سے۔ توجہ چاہوں گا، اب میرے محترم سامعین، اللہ خالق ہے کیا مطلب؟ میں آپ کو سیرت پہ لے کے آؤں گا اسی مقدمے کی روشنی میں۔ خالق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمام کائنات کو خلق کیا۔ اللہ نے مجھے بھی خلق کیا۔ مجھے کیسے خلق کیا؟ بطن مادر میں اللہ بہتر جانتا تھا اس کی غذا کیسے ہوگی، کیا ہوگی، اس کا انتظام کیا ہوگا۔ اللہ نے وہ انتظام کیا، اس کے لیے بہترین نظام کو بنایا۔ پھر اللہ نے میرے جسم کو خلق کیا۔ توجہ چاہوں گا، اس جسم کی خلقت کے بعد میں شکم مادر سے اس دنیا میں آیا۔ جب میں اس دنیا میں آیا تو جس گود میں آیا، اللہ نے ماں میں وہ دودھ قرار دیا کہ جو میری غذا کا ذریعہ تھا۔ توجہ چاہوں گا، وہ دودھ میری غذا بنا، میری ہڈیاں مضبوط ہوئیں، میرا جسم مضبوط ہوا۔ اب میرے محترم سامعین میں بڑھتا چلا گیا، میں نے اللہ کی زمین پہ قدم رکھا۔ اللہ نے زمین کو میرے لیے اس قابل بنایا تھا کہ یہ زمین انسان کے رہنے کے قابل ہو جائے۔ اب میرے محترم سامعین، بہت سے اہل علم باب تشریف فرما ہے کہ جب آپ اس پورا منظومہ شمسی کو، اس کائنات کو، اس زمین کو دیکھتے ہیں، یہ زمین سکونت کے قابل کب ہوئی؟ توجہ چاہوں گا، یہ زمین سکونت کے قابل کب ہوئی؟ اگر اس زمین کا فاصلہ سورج سے قریب ہو جائے، جہاں رہنے کا امکان نہیں، فاصلہ دور ہو جائے پھر بھی رہنے کا امکان نہیں، یہ زمین۔ پھر اگر آپ منظومہ شمسی کو دیکھ لیں، ستاروں کے فاصلوں کو دیکھ لیں، اگر ستاروں کا فاصلہ زیادہ ہو جائے، توجہ چاہوں گا، آسمان بنائے ستون کے، آسمان پہ موجود ستارے، اگر فاصلہ زیادہ ہو ستارے گر پڑے، فاصلہ کم ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے، زمین کا فاصلہ سورج سے زیادہ ہو پھر بھی رہنے کے قابل نہیں، اور اگر فاصلہ کم ہو جائے پھر بھی رہنے کے قابل نہیں۔ میرے محترم سامعین، اس اللہ نے شکم مادر سے لے کر اس زمین میں بھیجنے کے مرحلے تک ہر مرحلے میں وہ انتظام کیا کہ کائنات کا کوئی ذہن اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ جو اللہ میرا خالق ہے، اس اللہ نے پھر قانون بھی
میرے لیے بنایا ہے۔ اور اس اللہ نے پھر فرما دیا کہ انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تجھے خلق کیا۔ اور کیسے خلق کیا؟ فی احسن تقویم، بہترین صورت عطا کی تو تجھے کی۔ اے انسان، سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین میں ہے وہ تیرے لیے ہے۔ آسمان کا شامیانہ بنایا تو تیرے لیے، دریاؤں کی روانی ہے تو تیرے لیے، یہ کل کائنات تیرے لیے ہے۔ لیکن اے انسان یاد رکھ، تو احسن تقویم کی منزل پہ تھا، میں نے تجھے خلق کیا، لیکن اس احسن تقویم کی منزل پہ باقی رہنا یہ تیرا اختیار ہے۔ اب میں تجھے عقل دے کے، ارادہ دے کے، مختار بنا کے اس زمین پہ بھیج رہا ہوں۔ اب تیری مرضی ہے کہ تو احسن تقویم کی منزل پہ فائز ہو جائے یا تنزل کر کے اب کونو قردۃ خاسئین، بندروں سے بھی پستر ہو جائے۔ یہ انسان تیرے اختیار میں ہے۔ اب میرے محترم سامعین، انسان کو اللہ نے احسن تقویم کی منزل پہ خلق کیا، وہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کیا۔ کیسے انسان احسن تقویم کی منزل پہ باقی رہ سکتا ہے؟ اب میرے محترم سامعین، اللہ نے کہہ دیا انسان شکم مادر میں نے تجھے خلق کیا، تیری غذا کا انتظام کیا، تو زمین پہ آیا، تیرے آنے سے قبل تیری خوراک کا انتظام میں اللہ نے کر کے بھیجا۔ وہ اتنا تدبیر والا اللہ ہے۔ اب اس نے پھر انسان کو چھٹی دی، تو 14 سال تک گھومتا رہے، تو کھاتا بھی رہے، تو پیتا بھی رہے، تیرا حساب نہیں۔ توجہ چاہوں گا، لیکن انسان یاد رکھ، 14 سال تک تو اصل تقویم کی منزل پہ ہے، لیکن 14 سال کے بعد ضروری نہیں کہ تو اصل تقویم کی منزل پہ باقی بھی رہے۔ یہ اب تیرا اختیار ہے۔ اگر تم نے میرے قانون کو فالو کیا تو تو اصل تقویم کی منزل پہ باقی رہے گا۔ اگر میرے قانون کو پشت دکھائی، میرے قانون کو پائمال کیا، تو پھر تم انسان بھی نہیں، حیوانوں سے بھی پستر ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا قانون ہے کہ جو انسان کے کمالات کو، انسان کو کمالات طے کر کے اگر کسی مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ کے قانون پہ عمل کر کے وہ کسی مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یعنی اگر میں ایک جملے میں عرض کروں گا، یہ جہاں اللہ خالق ہے وہاں اللہ نے انسان کے لیے قانون بھی بنایا۔ اب اگر دنیا کے سارے عقل مند اکٹھے ہو کر قانون بنانا شروع کر دیں کہ قانون ہم بنائیں گے، بنا سکتے ہیں؟ کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی قانون نہیں ہے۔ میں کربلا پہ ہوں گا، لیکن یہ مقدمہ آپ کے لیے واضح ہو تو کربلا بہتر انداز میں سمجھ آئے گی۔ اب میرے محترم سامعین، کوئی بندہ کیوں قانون نہیں بنا سکتا؟ انسان کے لیے کوئی قانون نہیں بنا سکتا سوائے اللہ کے۔ رسول بھی قانون نہیں بناتے، امام بھی قانون نہیں بناتے، قانون فقط اللہ بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ انسان کا خالق ہے، جب وہ خلق کرتا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے انسان کی آنکھیں کہاں قرار دوں، انسان کا ناک کہاں قرار دوں، انسان کے بال کہاں قرار دوں، انسان کے ہاتھ بناؤں تو اس میں کتنے انگلیاں ہونی چاہیے، اس کے جوڑ کتنے ہونے چاہیے، انسانی جسم کے لیے کتنے جوڑ ہو، اس کا جسم کیسے ہو۔ جو اللہ یہ جانتا ہے وہی اللہ پھر یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے لیے، اس کے روحانی ارتقاء کے لیے، انسان کے لیے کون سا قانون ہونا چاہتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ انسان کے لیے قانون کوئی بنا سکتا ہے تو فقط اللہ کی ذات ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب جب قانون بنانے والا بھی اللہ، وہ قانون پہنچائے گا کیسے؟ اب اللہ نے قانون بنایا،
انسان کو اس دنیا میں خلق کیا اور اپنے قانون کو انبیاء کے ذریعے انسانوں تک ابلاغ کیا اور یہ ارشاد فرما دیا کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہیں دیکھنا چاہیے تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل میرے حبیب کی سیرت ہے۔ توجہ چاہوں گا، یعنی یہ قانون الہی بن گیا کہ اگر تم نے قانون اللہ کا ماننا ہے تو پھر یاد رکھو کسی اور کی سیرت نہیں۔ اگر سیرت تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے کوئی نمونہ عمل ہے، اگر تمہارے لیے کوئی اسوہ ہے تو وہ فقط اور فقط رسول کا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اب میرے محترم سامعین آئیں ذرا کربلا میں، اگر یہ تمہید واضح ہوئی تو میرا حسین جب چلا مدینے سے محمد حنفیہ کو وصیت کی اور میرے مولا نے فرمایا اے محمد حنفیہ، حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، حسین کربلا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو قیامت تک ہر انسان کے لیے حسین کا منشور واضح ہونا چاہیے۔ حسین اعلان کر رہے ہیں وَأُرِيدُ أَنْ أَعْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَعَلِيَّ وَأَبِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب۔ میں حسین یہ چاہتا ہوں کہ جو قانون الہی تھا، جو قانون مصطفیٰ کے ذریعے اللہ نے ابلاغ کیا، میں اس قانون کو بچانے کے لیے چلا۔ توجہ ہے جی؟ وَأُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، میں نیکی کا حکم دینے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا قانون تھا اس کے وارث کا نام حسین تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بھی یہی سے سمجھ آ رہی ہے کہ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جب خالق ہے، اللہ نے قانون بھی بنایا، اللہ نے پھر اپنے بندوں کے لیے جس سیرت کو نمونہ عمل قرار دیا وہ مرسل اعظم کی سیرت ہے۔ وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب۔ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ چاہوں گا، یزید کے بارے میں کوئی جو بھی ڈسکس کرتا رہے، لیکن میرے محترم سامعین میرا موقف یہ ہے کہ یزید سیرت رسول سے ہٹ چکا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے فرمایا تھا وہ حلال محمد کو حرام کرنا چاہتا ہے اور حرام محمد کو حلال کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین نے قیام کیا کہ تاکہ یہ بتائیں رسول کی سیرت کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے۔ یعنی سن 60 ہجری میں حسین نے اعلان کر کے بتانا چاہ رہے تھے کہ یاد رکھو اگر حکم اللہ کا ہے تو آج سن 60 ہجری میں اس حکم کے محافظ کا نام حسین ابن علی ہے۔ اگر فقط سیرت رسول ہے تو پھر یاد رکھو حسین اس سیرت کو زندہ کرے گا۔ اور پھر یہی نہیں فرمایا، پھر فرمایا وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب۔ میں اپنے نانا کی سیرت پہ بھی چلوں گا، میں اپنے بابا کی سیرت پہ بھی چلوں گا۔ میرے محترم سامعین انسان سوچتا ہے، میں سوچتا رہ گیا جب نہ رسول اللہ آپ کہتے تھے نانا کی سیرت کافی نہ تھا۔ جب میں نے سوچا جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ تھی علی کی سیرت میں ایک پہلو یہ تھا جب علی کو خلافت ملنے لگی، توجہ رکھوں گا، جب میرے مولا علی کو خلافت دینے لگے نا کہ جن کے پاس تھا کچھ نہیں وہ علی کے پاس خلافت دینے کے لیے آئے، کہا علی تمہیں ایک شرط پہ خلافت مل سکتی ہے کہ تم یہ کہو کہ سیرت پیغمبر اور ان سنت رسول اور سنت شیخین۔ توجہ چاہوں گا، بڑا نازک مرحلہ ہے تاریخ کا یہ ہے، جن لوگوں کی تاریخ پہ نظر ہے۔ میرے مولا علی سے یہ کہا گیا علی اگر تم یہ کہہ دو نا کہ رسول کی سنت تو ہے ہی ہے، اگر تم یہ کہہ دو خلیفہ اول کی سنت، خلیفہ دوم کی سنت، اس پہ بھی میں عمل پیرا ہوں گا تو خلافت مل سکتی ہے۔ توجہ رکھوں گا، میرے مولا علی نے کہا نہیں، سنت اگر ہے تو فقط رسول کی۔ توجہ چاہوں گا، اگر سنت ہے تو فقط رسول کی،
گویا کہ میرے مولا حسین نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا، جب جب تمہاری تاریخ پہ نظریں پڑے اور علی کے بارے میں تمہیں شائبہ ہونے لگے کہ علی نے کسی سے مسالمت کی تھی، تو یاد رکھو علی نے ان کی سنت کو ٹھکرا کر تخت خلافت کو چھوڑ دیا تھا۔ علی نے مسالمت نہیں کی، کہا سیرت اگر ہے تو فقط سیرت رسول ہے۔ اور میرے محترم سامعین، دوسرا پہلو یہ ہے کہ علی نفس رسول ہے۔ توجہ چاہوں گا، علی نفس رسول ہے۔ جب علی نفس رسول ہے تو پھر میرے مولا حسین نے کہا اگر حسین کے لیے نانا کی سیرت بھی ہے تو حسین کے لیے اپنے باپا علی کی سیرت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ نفس رسول ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اب میرے محترم سامعین، پوری امت کے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پاک پیغمبر کی سیرت ہے۔ اور اس سیرت میں آپ کی توجہات ہیں، پیغمبر کی سیرت قرار دینے میں سب سے پہلی بات سمجھ یہ آتی ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا نبی معصوم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتے ہیں، عصمت کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں آج کی گفتگو تھوڑی سی خشک ہوگی لیکن